الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں قاری نیاز احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں علامہ نیاز احمد چشتی آفیشیل یوٹیوب چینل اور واقعات کربلا۔ تو یہ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور جو ہے وہ یہ بات پہنچائیں کہ ایک ایسا چینل بھی ہے یوٹیوب پہ جو تاریخی حقائق بڑی وضاحت اور بڑی محبت کے ساتھ بغیر کسی فرقہ واریت کے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم بنا رہے ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ جتنا آپ ہم سے محبت کریں گے اتنا ہمیں دلی مسرت ہوگی۔ تمام دوستوں کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ تو پچھلی 29ویں قسط میں آپ نے یہ سنا تھا کہ حارث جو ہے ان بچوں کو لے کر، مسلم بن عقیل کے بچوں کو لے کر، تو وہ نہر کی طرف چل پڑا۔ تو جب وہ نہر کی طرف چل پڑا نا انہیں قتل کرنے کے ارادے سے، تو ایک ان کا خالہ زاد غلام تھا جو اس کا رضائی بھائی بھی تھا حارث کا، تو اس نے اسے روکا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو شہید کر رہے ہو، بیٹوں کو قتل کر رہے ہو۔ تو اس کے ذہن میں، حارث کے ذہن میں تو وہی نشہ تھا نا، دولت کا، غرور کا، دھن کا، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اس نے کہا بس میں نے انعام لینا ہے تو میں ان بچوں کو شہید کروں گا، بلکہ تو یہ پکڑ تلوار اور تو اسے ان دونوں کو شہید کر دے۔ تو وہ لڑ پڑا جو حارث کا رضائی بھائی تھا، اس نے کہا نہیں میں ایسا کیسے کرنے دیتا ہوں۔ اندازہ لگائیں کہ اسی گھر میں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے بھی ہیں، اسی گھر میں ظالم بھی ہیں، اسی گھر میں ان کے خون کے پیاسے بھی ہیں۔ ایک ہی گھر میں ایماندار بندے بھی ہو سکتے ہیں، منافق بھی ہو سکتے ہیں، بے ایمان بھی ہو سکتے ہیں، عاشق رسول بھی ہو سکتے ہیں، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ گھر تو ایک ہوتا ہے، کنبہ تو ایک ہوتا ہے، لیکن نیچر اپنی اپنی، فطرت اپنی اپنی۔ اور قیامت والے دن یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ قیامت والے دن ہر کسی نے اپنے اعمال کی گٹھڑی خود اٹھانی ہے، اپنا حساب خود دینا ہے۔ تو لڑ پڑے۔ رضائی بھائی نے کہا میں ان کو شہید نہیں ہونے دوں گا، اس نے کہا میں کروں گا۔ اس کے ذہن پہ انعام کی لالچ سوار تھی اور اس کے ذہن پہ پیسوں کا غبار سوار تھا۔ اتنے میں اس کا بیٹا پہنچ گیا حارث کا، اور اس کی بیوی پہنچ گئی۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹے نے کہا آپ اپنے بھائی سے لڑ رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے، ایسا کرو کہ یہ تلوار ہے ان دونوں کو ختم کر دو۔ تو بیٹے نے کہا خوف خدا کر، ڈر اس پاک پروردگار کی قہاریت سے، ڈر اس کے عذاب سے۔ قیامت والے دن ہم نے ان لوگوں سے تو شفاعت کروانی ہے، ان کے بزرگوں نے تو ہماری بخشش کروانی ہے۔ یہ خانوادہ رسول ہے، تیرے آنکھوں پہ پٹی پڑی ہوئی ہے، پہچان یہ مسلم بن عقیل ہیں۔ یہ کون ہیں؟ مسلم بن عقیل، عقیل جو تھا وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاچا تھا، علی کا بھائی تھا، اور مسلم جو تھے وہ امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ خاندان تو ایک ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے منع کر دیا بندہ را بائیں و با آکار نیست، میں یہ کام نہیں کر سکتا، نہ ای کار نیست بندہ را بائیں و با کار نیست، پیش خواجہ قوت گفتار نیست۔ اس نے کہا نہیں 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 میں نہیں کرنے والا یہ بات۔ اس نے اس کو شدید زخمی کر دیا، بیوی بھی پہنچ گئی، بیٹا بھی پہنچ گیا، اب یہ لڑ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اس نے اپنے اس رضائی بھائی کا
ایسی ضرب لگائی کہ اس نے قتل. حارث چونکہ تلوار کا دھنی تھا، جب لڑائی ہوئی نا تو اس نے حارث کی تلوار کو چھیننا چاہا اور اس کی گردن اڑانی چاہی، تو حارث ماہر تھا، اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دی، یا اتنا شدید زخمی کیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. لیکن وہ پہنچا امام حسین کے خانوادے کی محبت میں، وہ بخشا گیا، اور اس نے تلوار اٹھائی بغض میں، یہ جہنمی کتا ہوا. یہ کنفرم ہے. جو اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض رکھے، نبی پاک نے فرمایا کہ وہ الا و من مات، خبردار سن لو، الا بغض آل محمد مات کافرا، جو مجھ محمد کی آل کے ساتھ سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر بغض رکھے، وہ کافر مرا، بھلے وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے، بھلے وہ روضہ رسول کے سائے میں مر جائے، لیکن بغض آل محمد ہے تو وہ کافر مرا. اس نے تلوار لی اور ان دونوں کا سر قلم کرنا چاہا، تو چھوٹے نے کہا یار پہلے مجھے قتل کر. اول تو کر نہیں، یہ گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا ہے تو میں اپنا بڑا بھائی ہے، باپ کی جگہ ہے، میں نہیں دیکھ سکتا. تو بڑے نے کہا نہیں، یہ چھوٹا ہے، بڑوں کا حق بنتا ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا خدا اس پہ رحم نہیں کرتا. میں اپنے چھوٹے بھائی کو بیٹے کی سمان ہوتا ہے، بیٹے کے برابر ہوتا ہے، بیٹا سمان ہوتا ہے. میں اس کو کیسے قتل ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہوں؟ باپ اپنے بیٹے کو دیکھ سکتا ہے، پہلے مجھے کر. اس نے کہا تم دونوں راضی ہو تو میں دونوں کو کر دوں گا. المختصر اس نے ان دونوں کے سر اتارے اور جو ان کے دھڑ تھے وہ نہر میں ڈال دیے، اور دھڑ آپس میں یوں مل گئے اور جپھی ڈال لی، جس طرح جپھی ڈالتے ہیں نا، تو وہ چل پڑے. اور یہ سر جو ہے اس نے دونوں اٹھائے، اور اس کا جو خرزین کہہ لیں، اس کا جو توبرہ کہہ لیں، اس کا جو تھیلا کہہ لیں، بیگ کہہ لیں، اس میں اس نے رکھے. اور مقصد یہی تھا کہ جب یہ سر پیش کروں گا نا تو مجھے ابن زیاد جو ہے وہ لال انعام دے گا. لیکن ابن زیاد یزید کو لکھ چکا تھا کہ میرے پاس زندہ سلامت ہیں. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے انہیں قتل کروا دیا. جب سامنے بچوں کے آیا وہ ستمگار، جب سامنے بچوں کے آیا وہ ستمگار، اور دیکھی یتیموں نے چمکتی ہوئی تلوار، دل ہل گئے ہٹ ہٹ کے یہ دونوں کی گفتار، کر رحم کے معصوم ہیں، یہ ان دونوں کی پکار ہے، کر رحم کے معصوم ہیں، ہم بے کس و لاچار مظلوم ہیں، حامی مشکل میں نہیں ہیں. ظالم نے کہا رحم میرے دل میں نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمارا کوئی نہیں ہے. اس نے کہا میں بھی تیار ہوں، میں بھی اب ٹلنے والا نہیں. المختصر یہ کہ جب وہ قتل کرنے لگا نا، شاعروں کا اپنا انداز ہوتا ہے. کی بڑے بھائی نے قاتل کی یہ منت اس دن، کی بڑے بھائی نے قاتل کی یہ منت اس دن، تجھ سے ایک عرض میں کرتا ہوں اگر تو لے مان، سر میرا پہلے اگر کاٹے تو بڑا ہو احسان. چھوٹے بھائی پہ میں قربان، میرا سر قربان، شوق سے اور ہر ایک صدمہ او ایزا دکھلا، پر نہ بھائی کا مجھے ننھا سا لاشا دکھلا. میں چھوٹے کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ناگاہ چلی ظلم کی تلوار بڑے پر، بالائے زمیں کٹ کے ستارہ سا گرا سر، دریا میں ستمگار نے پھینکا تن اطہر، چلا کے یہ چھوٹے سے چلا کے یہ چھوٹے نے کہا ہائے برادر، چلا کے یہ چھوٹے نے کہا ہائے برادر، دیکھا جو بڑے بھائی کا سر دست عدو میں. ہاتھ میں جب بڑے بھائی کا سر دیکھا وہ گر کے تڑپنے لگا بھائی کے لہو میں. ہائے بڑا بھائی، ہائے بڑا بھائی. آیا جو شکی بدبخت کمینہ ظالم جہنم کا کتا، آیا جو شکی تیغ علم کر کے دوبارہ، چلانے لگا بھائی کو وہ بھائی کا پیارا، چلانے لگا بھائی کو وہ بھائی کا پیارا. مادر کو پکارا کبھی بابا کو پکارا، جلاد نے سر تن پر سے
اس کا بھی اتارا، دھبا بھی نہ خون کا لگا شمشیر عدو میں، بھائی کا لہو مل گیا بھائی کے لہو میں، دونوں لاشوں سے جدا کر دیے سرہائے ستم، دونوں لاشوں سے جدا کر دیے سرہائے ستم، پھینک دیے نہر میں ظالم نے وہ لاشیں اس دم، مل کے بہنے لگے وہ پیکر نوری باہم، مل کے بہنے لگے وہ پیکر نوری باہم، لہریں پانی کی لگیں چومنے بڑھ بڑھ کر قدم، ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئی مسلم کی صدا میرے پیارے پہنچے، آئی یہ مسلم کی صدا میرے پیارے پہنچے، مل کے بہنے لگے وہ پیکر نوری باہم، لہریں پانی کی لگی چومنے بڑھ بڑھ کے قدم، ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے۔ یہ شعر 1000 دفعہ بھی پڑھو تو لذت آتی ہے۔ ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئی مسلم کی صدا ہائے میرے پیارے پہنچے۔ اس طرح بھی کوئی پہنچاتا ہے؟ تو جب یہ لے کر آیا نا ابن زیاد کے پاس وہ سر، یہ تو خوش تھا نا، تو ابن زیاد نے کہا او ظالم، میں لکھ چکا ہوں یزید کو کہ وہ زندہ ہیں، تو نے یہ کیا کیا؟ نے کہا جی مجھے خطرہ تھا کہ راستے میں کوئی مجھ سے یہ چھین لے اور مجھے انعام و اکرام نہ ملے۔ اس نے کہا تجھے انعام میں دیتا ہوں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ایز یو ریپ سو شیل یو سا، جو آپ نے بونا ہے وہی آپ نے کاٹنا ہے۔ تو اس نے کہا لے آؤ تلوار، جس طرح اس نے معصوموں کا سر تن سے جدا کیا ہے میں اس کا کر دیتا ہوں۔ آخر وہ بھی انجام کو پہنچا۔ غافل، تو کہاں غفلت میں پڑا ہوا ہے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، دنیا کی لالچ کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت آل رسول میں رہو، اطرت آل رسول کی عزت کرو، محمد عربی خوش تو خدا بھی خوش، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اور نبی چاہتے ہیں کہ میری آل سے محبت۔ یہ ایمان کامل ایمان ہے، یہ جزو نہیں، حصہ نہیں، نبی کی آل سے محبت کامل ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق بخشے۔ ان معصوموں کا ذکر خیر آج ہم نے کیا، اللہ ان معصوموں کے صدقے سے پورے عالم اسلام کے بے اولاد جوڑوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، ہر مسلمان کی دلی مراد، من کی جائز مراد پوری فرمائے۔ چشتی کے حق میں دعا کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ دین کی خدمت صحیح ہو رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ 31ویں قسط تک اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔